اگر آپ کو یاد ہے تو سورہ الکافرون، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید میں وہ واحد مقام ہے جہاں اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخاطبین کو ایک کافروں کے کر خطاب فرمایا ہے، حضور کی زبان سے کہلوایا ہے۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ حضور جو دعوت دے رہے تھے اللہ کی بندگی کی طرف مکے کے زندگی میں، وہ اس مقام تک پہنچ گئی تھی جہاں دعوت کا حق ادا ہو گیا تھا۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مقام صرف اللہ کے رسول کو حاصل ہے، کسی اور میرے آپ کے جیسے انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں نے تو بہت کام کر لیا، بڑی محنت کی، جاہل قوم مانتی ہی نہیں اور میں نے حق ادا کر دیا۔ یہ حق اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اللہ کا رسول براہ راست اللہ کی نگرانی میں کام کرتا ہے، ان ساری شرائط کو پوری کرتا ہے جو شرائط کے اللہ اس کام کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اس بات پر گواہ ہوتا ہے کہ دعوت کا حق ادا ہو چکا اور حجت تمام ہو چکی، اور اب کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ جب مرحلہ آتا ہے تو پھر ان کو ایک کافروں کے تحت خطاب بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ کا رسول اپنی قوم کو چھوڑ کر رخصت بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ جلدی کرے دعوت کا حق ادا ہونے سے پہلے چھوڑ دے تو پھر قوم پر سے عذاب چل بھی جاتا ہے، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یونس کے واقعے میں بیان کی کہ وہ نکل کھڑے ہوئے اپنی قوم کو برا بھلا کہہ کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر سے عذاب کو ٹلا دیا اور وہ پھر قوم ایمان لائی۔ تو یہ جو ہے جب دعوت کا کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر یا تو اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، وہ آسمانی عذاب سے بھی برباد ہو سکتی ہے اور وہ تلوار کے زور سے بھی برباد ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی سے بھی نہیں فرمایا کہ اس کو اپنی زندگی میں وہ کامیابی و غلبہ عطا کرے۔ یہ ضرور وعدہ فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، میں اور میرے رسول ضرور غالب ہو کے رہیں گے، لیکن یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ تمہاری زندگی میں یا ہر رسول کی زندگی میں ایسا ہو جائے، اور فرمایا کہ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ وَنَتَوَفَّيَنَّكَ، ہم آپ کے زندگی میں ہی آپ کو دکھا دیں گے جو ہم نے ان سے وعدے کی، یا آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہوگا۔ اور پیغمبروں کے ساتھ اللہ کی مختلف سنتیں مختلف قوموں کے ساتھ اپنی مشیت کے تحت رہیں۔ ہجرت کے بعد جیسا میں نے عرض کیا کہ یا تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو، جیسا بہت ساری قوموں پہ ہوا، قوم عاد پہ اور قوم سمود پہ اور قوم نوح پہ، جب پیغمبر کہہ کے رخصت ہو گئے انی نصحت لک، میں نے تو نصیحت کا ادا کر اور تم نہیں ماننے والے، اب میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر کہیں کڑکا آیا، کہیں پتھر برسے، کہیں زلزلے آئے، بہت سارے عذاب ان کا ذکر، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کے ہی ذریعے ان کو ہلاک و برباد کیا۔ تو حضور کے معاملے میں اللہ کی سنت یہ تھی کہ حضور کے ذریعے ہی آپ کے مخالفین کو ہلاک و برباد کیا جائے، چنانچہ ہجرت ہوئی اور جہاد ہوا، اور جس کامیابی کی بشارت پہلے دن سے حضور کو حاصل تھی اور مختلف انداز میں صحابہ کو دی جاتی رہی تھی، اور جس کا پہلے دن سے ذکر فرما رہے تھے کہ ایک کلمہ ہے اس کو مان لو تو عرب بھی تمہارا مطیع ہوگا اور غیر عرب بھی ساری دنیا تمہارے قدموں پہ ہوگی، اور سب لوگ اس کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ مخالفین بھی آ کر آپ سے گفتگو کرتے تھے اور جا کے کہتے تھے کہ حضور کو عرب پہ چھوڑ دو، اگر انہوں نے آپ کامیاب ہو گئے تو غلبہ ہو گیا ہے تو ہمارا فائدہ ہے، آپ کے پیچھے چلیں، اور اگر عربوں نے ہی آپ کو برباد ہلاک کر دیا، آپ جھوٹے نبی ہوئے نعوذ باللہ، تو پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی قریش کو اس میں پڑھنے کی۔ لیکن قریش تو اس بار آمادہ ہو گئے کہ آپ کو جان سے مار دیں، آپ گھر کا گرد گھیرا ڈال دیا، اور بالآخر آپ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔